الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک کسان اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، تو ہل چلاتے چلاتے اسے ایک چمکدار چیز ملی۔ اب وہ چمکدار چیز جب گھر میں لے کر گیا تو بیوی نے کہا یہ کوئی بڑی قیمتی چیز معلوم ہو رہی ہے، جاؤ اسے صرافہ بازار میں جا کر بیچ دو، کوئی قیمت ملے تو اسے لے آؤ۔ اب جب صرافہ بازار کی ایک دکان پر اس چمکدار چیز کو لے کر گیا تو جب وہاں پہ پہنچا تو اس دکاندار نے کہا یہ تو بہت ہی قیمتی ہیرا ہے، اس کی قیمت میرے پاس نہیں ہے، میں البتہ یہاں صرافہ بازار کا جو سب سے امیر دکاندار ہے میں اس کے پاس آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ شاید آپ کو اس کی قیمت دے سکے۔ اب وہ کسان وہ ہیرا لے کر اس بڑے دکان والے کے پاس گیا، لیکن اس بڑے دکان والے نے بھی کہا کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، تمہیں اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا، البتہ جو صرافہ بازار کا صدر ہے اس کے پاس لے چلو۔ جب وہ صدر کے پاس لے کر گیا تو صدر نے کہا یہ بڑا ہی قیمتی ہیرا ہے، میرے پاس بھی اس کی قیمت نہیں ہے، البتہ جو بادشاہ ہے بادشاہ کو تاج میں ہیرے لگانے کا بڑا شوق ہے، اس لیے یہ ہیرا تم بادشاہ کے پاس لے جاؤ، شاید وہ تمہیں اس کی قیمت دے سکے۔ اب وہ کسان وہ ہیرا لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے وہ ہیرا دیکھا اور بڑا حیران ہوا، یار اتنا قیمتی ہیرا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا اس ہیرے کی قیمت مقرر کرو تاکہ اس کسان کو قیمت دی جا سکے اور ہم اس سے ہیرا لے لیں۔ تو وزیروں نے کہا حضور یہ ہیرا تو بڑا قیمتی ہے، ہم اس کی کیا قیمت لگائیں؟ البتہ طے یہ ہوا، کسان کو کہا گیا کہ صبح صادق کے وقت، یعنی تم صبح سویرے ہمارے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں داخل ہو جانا، اور شام تک جو کچھ تم یہاں سے لے کر جا سکتے ہو لے کے چلے جانا، وہ اس ہیرے کی قیمت ہوگی۔ اب کسان بڑا خوش ہوا، چلا گیا، رات کو گھر میں جا کر پلاننگ بنانے لگا کہ جاؤں گا، اب ہم امیر ہو جائیں گے، یہ لے کے آؤں گا، وہ لے کے آؤں گا۔ اب کسان صبح جیسے ہی ہوئی تو بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ کے غلاموں نے اسی مقررہ بات پر کسان کو بادشاہ کے خزانوں میں اندر داخل کر دیا۔ جب اندر داخل کیا تو کسان اندر جا کے دیکھتا ہے بھائی کہیں پر سونے کی اشرفیاں پڑی ہیں، کہیں پر سونا پڑا ہے، کہیں پر چاندی پڑی ہے، سونے کے زیورات پڑے ہیں۔ کبھی کسی چیز کو ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے یہ بھی لے کر جاؤں گا، پھر دوسری چیز کو پکڑتا ہے کہتا ہے یہ بھی لے کر جاؤں گا۔ بادشاہ کا لباس اسے مل جاتا ہے، اسے پہنتا ہے کہتا ہے یہ بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر آگے چل کے دیکھتا ہے تو بادشاہ کا تاج پڑا ہوا ہے، کہتا ہے ایسے بھی لے کر جاؤں گا۔ اب آگے چلتا چلتا اس نے کہا ابھی وقت بڑا ہے، یہ سب کچھ لے کے جاؤں گا، آگے چل کے دیکھوں اور کیا کیا ہے۔ آگے جب پہنچتا ہے تو آگے بادشاہ کا بیڈ روم ہے، بادشاہ کے سونے کی جگہ ہے۔ اس نے کہا یار پوری رات کا تھکا ہوا ہوں،
ابھی ٹائم تو بہت زیادہ ہے، شام تک میرے پاس ٹائم ہے، تو ایسا کرتا ہوں میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں یہ سارا کچھ لے کر جاؤں گا۔ اب جیسے ہی کسان اس بیڈ پر سوتا ہے بادشاہ کے، تو آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بادشاہ کے وزیر غلام اس کسان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں اور اس سے ہیرا بھی چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسان اب تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ اب وہ کسان کہتا ہے بادشاہ سے، بادشاہ سلامت، میں تو ایک اشرفی بھی نہیں لے کے جا سکا، مجھ سے آپ نے ہیرا بھی لے لیا اور میں تو کچھ نہیں لے کے یہاں سے جا سکا اور مجھے آپ نے خالی نکال دیا۔ تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ اے کسان، ہم نے تجھے وقت دیا تھا صبح سے لے کر مغرب تک، تو ہم نے تھوڑی تمہیں کہا کہ تم جا کے سو جاؤ، مال لے کے جاتے، اس میں ہم کیا کریں؟ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تم جاؤ۔ اسی طرح میرے آقا کے غلاموں، وہ کسان مایوس ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کریم نے بھی ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی ہمارے لیے ایک ہیرے کی طرح ہے، اور ہم اپنے اس ہیرے کے بدلے میں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ہمارا وقت مقرر ہوگا، ختم ہو جائے گا، کسی کے 50 سال، کسی کے 60 سال، کسی کے 20 سال، کسی کو زندگی ملی، جیسے کسان کو وقت ملا صبح سے شام تک، بھائی اس کے اندر جو کچھ تم لے کے جا سکتے ہو لے کے جاؤ۔ اب اسی طرح ہمیں بھی زندگی ملی، بھائی اتنی آپ کو مدت دی ہے ہم نے، اس کے اندر جو بھی آپ اچھے اعمال کر سکو گے، تو آپ کو جب ہم قبر میں ڈالیں گے، قبر میں چلے جاؤ گے، موت آ جائے گی، تو اس کے بعد آپ کے اعمال ہی آپ کو کام آئیں گے۔ لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ابھی تو وقت ہی بڑا ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، پہلے یہ کر لیں، پھر وہ کر لیں، پھر کر لیں گے عبادت، کر لیں گے اپنے رب کو راضی۔ حتیٰ کہ یاد رکھیے کہ ہم اسی غفلت میں پڑے کہیں اس کسان کی طرح خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے نہ جائے، جیسے وہ کسان گیا، ایک ہیرا اسے ملا تھا لیکن اس کے بدلے اس نے کچھ نہیں کمایا۔ ہمیں بھی زندگی ملی اور یہ بھی ایک ہیرے کی طرح ہے، اور ہم نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، اپنے رب کو راضی نہیں کیا، تو سمجھ جائیں کہ ہم بھی خسارے میں چلے۔ یاد رکھیے، اپنے وقت کو غنیمت جانیے۔ اللہ کریم نے انسانوں کو ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ رب فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے؟ تفسیر خزانہ العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ، تو ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دیں۔ اب میرے آقا کے غلاموں، اس آیت کے علاوہ بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بیان کیا۔ اللہ کریم ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کریم کی عبادت کرنا ہے، اور یہ وقت ہمارا جو ہے تیزی کے ساتھ زندگی کا گزرتا چلا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، رات ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دن ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہفتہ گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، اور پھر کئی سالوں گزر جاتے ہیں اور ہم موت کی آغوش سے ہم جا ملتے ہیں، موت سے جا ملتے ہیں، ہم پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی ہی ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کاش ہم نے اس وقت کو غنیمت جانا ہوتا، اور جو زندہ ہیں وہ جانتے اور اس وقت کی قدر کرتے اور اپنے رب کریم کی عبادت کرتے جس خاص مقصد کے تحت بنائے گئے۔ یا میں خاص بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز بنتی ہے نا، اس کے بننے کا ایک مقصد ہے، اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جیسے
بلب بنایا، بلب بنانے کا مقصد تھا روشنی دے۔ اب جب بلب روشنی دینا چھوڑ دے گا، یعنی بنایا تھا روشنی دینے کے لیے، اب روشنی نہ دے، جلے ہی نہ، تو کہاں ہوگا؟ ہم اٹھا کے اس کو ڈھیر میں پھینکیں گے، گیلری میں پھینکیں گے، کچرے کے ڈھیر پہ پھینکیں گے، ہمارا کوئی اس سے واسطہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا۔ اسی طرح اللہ کریم نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اپنے اس مقصد سے ہٹ جائیں گے تو اللہ کریم ہمیں سب سے بری جگہ جہنم میں پھینکے گا، سب سے بری جگہ، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں ڈرایا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ڈرایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ لیکن ہم، اور یہ جو آپ پتھروں سے پانی نکلتا دیکھتے ہیں، یہ پتھر حالانکہ خوف خدا کے باعث رو رہے ہیں کہ کہیں ہم وہ پتھر نہ بن جائیں جن پتھروں نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ یہ پتھر اللہ کے خوف سے روتے ہیں، لیکن ہم ایک انسان ہے جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ اس رب کے خوف اور اس کی جہنم کے خوف سے ہماری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپکتا۔ ہم نہیں ڈرتے اپنے رب کریم سے، نہیں ڈرتے اس کی جہنم سے۔ ہم بے باک ہو گئے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور اپنی پیدائش کا مقصد بھول گئے ہیں۔ اس مقصد کو نہیں بھولنا۔ یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ یعنی جو ہماری سانسیں ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں، لیکن جو ہمارا دل ہے وہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے اور ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہ ٹوٹ جائیں گی سانس کی مالا، وہ جاگے یا نہ جاگے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، دن یہ کہتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ اب میرے آقا کے غلاموں، دن بھی ہمیں سمجھاتا ہے بھائی جب سورج طلوع ہوتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، میں اب دوبارہ نہیں آنے والا۔ ہماری زندگی کے جو 20 سال گزر گئے وہ 20 سال دوبارہ نہیں آنے۔ اب آگے کیا پتہ کتنی ہے کتنی نہیں، کیا پتہ ابھی بیٹھے بیٹھے ہی موت آ جائے، اور ہماری موت اس حالت میں آئے گی کہ جو پچھلے زندگی ہے وہ بھی اس کی نافرمانیوں میں، آگے کی زندگی بھی نافرمانیوں میں گزرتی جا رہی ہے، اور کیا اس کی نافرمانیاں کرتے کرتے ہمیں موت آئے، یہ اچھا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو موت آئے ہم رب کا قرآن پڑھ رہے ہوں، ہمیں موت آئے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہمیں موت آئے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہے ہیں، پھر مزہ۔ ہم میرے آقا کے غلاموں، زندگی کا جو دن ہمیں نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے نا اس میں ہمیں اچھے اچھے کام کر لینے چاہیے، نہیں تو کل نہ جانے لوگ ہمیں جناب کہہ کر پکارتے ہیں یا مرحوم کہہ کر۔ ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، ہم اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ
5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ پہلی، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جن پہ بڑھاپا آ گیا ان سے پوچھیں اب کیا بیت رہی ہے، اب کتنے سجدے کر سکتے ہیں، کتنا قیام کر سکتے ہیں۔ ہمیں جوانی بھی لی ہوئی، اپنی اس جوانی کو داغدار نہ کریں، اس کی عبادت میں لگائیں۔ پھر دوسری، صحت کو بیماری سے پہلے۔ اللہ نے صحت دی ہے تو قدر کریں۔ جو بیمار ہیں ان سے پوچھیں، جو اسپتالوں میں وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے ہیں، بیڈوں پر لیٹے ہوئے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں صحت کیا چیز ہوتی۔ تیسری، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جان لیں، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور چوتھا، فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ اور پانچویں، کمال کی بات، سرکار فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان، اور جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں۔ اپنے اس دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے اللہ کریم کی عبادت کرنا، اس مقصد کو نہ بھولیں اور اپنے رب کریم کی عبادت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو جس مقصد کے تحت اللہ کریم نے پیدا کیا اس مقصد پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔